آپ کی بات آپ کی آواز میرے کان میں گھسے گی ہی نہیں، ہم انگلی ڈال دیا، اب بولتے نہیں۔ جیسے ابھی موبائل والوں کا معاملہ ہے، کان میں ڈال لیا، اب چل رہا ہے، وہ گاڑی والا ہارن دے رہا ہے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ معاملے کا کیا تھا؟ جب نوح علیہ السلام سمجھاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، بیٹھے ہوئے بھائی نہیں، اب گفتگو ہو رہی ہے، اب بولتے نہیں، ہم کان میں انگلی ڈال بیٹھے تو سنیں گے ہی نہیں۔ ایک کام، جب میں نے انہیں پکارا تاکہ اللہ تو انہیں بخش دے، ان کی مغفرت کر دے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تب ان لوگوں نے اپنے اپنے کانوں میں اپنی اپنی انگلیاں ٹھوس دیا شروع کی، انگلیاں ڈال دی۔ ایک بات، دوسرا واستغشوا ثیابہم، انہوں نے اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیا، مطلب اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ اب ان کو دیکھ کے سمجھانے جا رہے تھے، منہ ڈھانپ لیا، یعنی آپ سے ملنا نہیں چاہتے تاکہ ان کو دیکھیں گے نہیں تو پہچان نہیں سکیں گے، ان کا چہرہ چھپ گیا، یا اپنے آپ کو پردہ میں چھپا لیا، غلاف ڈال لیا، اگر آپ ان کے پاس جانا چاہ رہے ہیں وہ چھپ گئے۔ ایسے بھی ہے، کسی کے دروازے پہنچے، گھر پہنچیے، مانے پڑا تو سوئے ہوئے نہیں ہے، لیکن جلدی سے چادر ٹان لیتے ہیں، لحاظ اوڑھ کے لگتا ہے سوئے ہوئے، سوئے تو نہیں ہے، سوئے ہوئے، اور دیکھیے گا وہ سویا ہوا چلتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو بات نہیں کرنا ہے، یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ قرآن نے کہا جب میں نے انہیں پکارا تھا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تو پہلا کام ان لوگوں نے کیا کہ اپنے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، انگلیاں ڈال لی تاکہ آواز ہی نہ جائے، اور کبھی یہ صورتحال نہیں ہے تو دیکھ کر کے ہی راستہ بدل دیا، اپنے آپ کو کپڑے میں چھپا لیا، چہرے پر کپڑا ڈال لیا، یا پورے کپڑے کو اپنے آپ کو گھیر لیا تاکہ آپ سے اس کا سامنا ہی نہ ہو لگتا۔ تیسرا کام وَأَسَرُّوا، اپنی غلطیوں پر اصرار کرتے رہے، جو روش ان کی تھی، جو غلطی خرابی ان کی تھی، وہ اسی پر قائم رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور باضابطہ اس نے زمین پر استکبار کرنا، تکبر کرنا شروع کر دیا کہ ہم بڑے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بات کیوں مانے گی؟ یہ 4 خرابیوں کا تذکرہ نوح علیہ السلام نے کیا ہے۔ دائی جب کسی کو سمجھاتا ہے نہیں سننے کے لیے، کان میں انگلیاں ڈال لینا، نہیں سننے کے لیے۔ آج مجلس میں بیٹھ کر کے بھی انسان کہیں اور ہوتا ہے، کھویا ہوا، کیا بیان کر کے چلے گا پتہ نہیں، ہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی، اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، بڑا غور سے لگتا ہے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن غور سے لگتا ہے کسی کو دیکھ رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے۔ اپنے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی چیز میں کھوئے ہوئے ہیں، بڑی اچھی باتیں نکل گئی، بعد میں ساتھیوں سے پوچھتے تھے کیا تبدیل ہوئی بھائی، کیا بات ہوئی؟ تو کان کو گویا کان میں ٹھیپی ڈال لینا، کان میں انگلی ڈال لینا، بات کو نہیں سننے کا مزاج بنا لینا۔ دوسری چیز، اپنے اوپر کپڑا ڈال لینا، یعنی منہ چھپانا، سامنا کرنے کے لیے تیار نہ ہونا۔ تیسری چیز وَأَسَرُّوا، اصرار کرنا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی ہمارا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کیوں سنیں گے تو ہم کو ماننا پڑ جائے گا، اس لیے ہم سنیں گے ہی نہیں، آپ کا سامنا ہی نہیں کریں گے۔ جو بت پرستی ہم کرتے ہیں، ہم اسی پر قائم دام ہیں، اسی پر مصیر، اسی پر اصرار کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی چیز وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ کسی کی بات کو نہ سننا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی علامت ہے۔ ایک انسان بلا رہا ہے نہیں سنے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کسی کو بڑا سمجھتے ہی نہیں۔ اگر یہ لوگ نوح علیہ السلام کو بڑا سمجھتے، اللہ کا فرشتہ سمجھتے، اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول سمجھتے، ان کی بات سنتے، لیکن ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی غلطیوں پر اصرار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہم تو بڑے ہیں، ہم تو سردار ہیں، ہم سربراہ ہیں، ہم منصب والے ہیں، ہم فلاں والے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہ کافروں کا شیوا بتلایا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے انہیں
کھلم کھلا تبلیغ کی. جیسے کہتے جہری نماز زور سے، سری نماز آہستہ سے پڑھی جاتی ہے. کہا میں نے اعلان تقریر کرتے ہوئے ان کو سمجھایا، پھر میں نے ان کو دعوت دی جہاد بالکل کھلا کھلا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کھلا کھلا بیان کیجیے. آپ نے صفا کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کیا یا صباحا، سب لوگ پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے، پھر آپ نے تبلیغ کی. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام نے سب کی آواز دیا، سب جمع ہو گئے اور وہاں درس دینا شروع کیا، وہاں تبلیغ کرنا شروع کی. پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر جب مجمع میں آ گئے تو میں نے الگ اعلانیہ بھی ان کو سمجھایا اور ان کو گھر جا کر چپکے چپکے بھی سمجھایا ہے. اے اللہ، میں نے قوم کو درس کی شکل میں بھی سمجھایا، اور جو درس میں نہیں آ سکے، موقع نہیں مل سکا، میں ان کا گھر جا کر تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کر کے چپکے چپکے میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی. اللہ، میں نے کھلم کھلا مجمع عام میں نے سمجھایا ہے. اے اللہ، میں نے چھوٹی مجلس میں ان کو سمجھایا ہے، اور اے اللہ اس چھوٹی مجلس کیا، اس کو تنہائی میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پھر میں نے ان سے کہا، نبی اسلام کہتے ہیں میں نے قوم سے یہ کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت کی بھیک مانگو، اپنے رب سے کی بارگاہ میں استغفار کرو. استغفر اللہ کہو، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مغفرت کے طلبگار بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے. نبی اسلام نے کہا ارے غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، تم بھی انسان ہو، تم سے غلطی ہو گئی، شیطان نے تمہیں بہکایا، اور بہکانے میں تم نے پوجا پاٹ شروع کر دیا، اللہ کے بندوں ہی کو تم نے معبود بنا لیا، کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے. ایسا کرو اپنی غلطی کو مان لو اور اللہ کے سامنے غلطی کی معافی کے لیے درخواست کرو. استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے. مانگ کے دیکھو معافی، اللہ معاف کر دے گا. مغفرت طلب کر کے دیکھو، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا. اللہ سے بخش مانگ کے دیکھو، اللہ تمہیں بخش دے گا. گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ تمہارا معاملہ حل کر دے گا. کیا کہا؟ بڑا بخشنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے، جن کا کھاتے پیتے ہو، جن کی نگرانی میں تمہاری زندگی چل رہی ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، اسی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسا دے گا. مفسرین نے لکھا ہے نوح علیہ السلام کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں لوگ قحط سالی سے دوچار ہوتے تھے. بارش نہیں ہو رہی تھی، کھیت کھلیان سوکھے پڑے ہوئے تھے. اب غلہ ہی نہیں ہوگا، زندگی گاڑی کیسے روا دوا ہوگی؟ تو کہا اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس اللہ نے پانی کو روک کے رکھا ہے وہ موسلادھار بارش برسا دے گا، تمہارے کھیت کھلیان جگمگانے لگ جائے. فائدہ استغفار کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تمہارے لیے، تمہارے اوپر آسمان کو برکھا برسانے والا بنا دے گا. یعنی آسمان سے برکھا برسائے گا، بارش برسا دے گا. اب بارش ہوگی تو فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا تیسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں اضافہ کر دے گا. ابھی بارش کا قطرہ رکا ہوا ہے، ایک غلہ تمہارے گھر میں نہیں آتا، پانی برسنا شروع ہو جائے گا، تمہارا مال بڑھنا شروع ہو جائے گا. کھیتی ہوگی، غلے جہاں جنم لیں گے، اسے کاٹو گے، توڑو گے، بازار میں اسے بیچو گے، مال کا انبار لگ جائے. پھر زیادہ مال ہو تو کھایا کون؟ تو کہا جب مال زیادہ ہو گیا، بنین، اللہ اولاد بھی عطا کر دے گا.